دنیا میں بہت لوگ کو اللہ نے مال دیا چیزیں اور اسباب دی، اور ان کے مقابلے میں اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، تو یہ بہت بڑھی ہوئی چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، رضینا بقسمت الجبار لنا العلم وللجہال مال، کہ ہم جبار کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا، کہ بہت بڑی اور اونچی نعمت، بہت اونچی دولت ہے۔ اس کے مقابل کی کوئی چیز زمین و آسمان کے درمیان میں نہیں ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے، کہ کسی کو اگر دین کے سارے علموں میں سے کچھ ایک حصہ بھی مل گیا، کہ بلکہ یہ تو دینی جو چیزیں ہیں کہ عبادتیں ہیں، کہ عبادتوں سے بھی افضل اس کو تو بتایا کہ صبح کوئی آدمی مسجد جا کر ایک باب علم کا سیکھ لے تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے کہ ایک باب علم کا سیکھنے والا 1000 رکعت سے اس کا تقابل، اور اس سے بھی افضل کہا کہ اتنی بڑی چیز ہے۔ واقعتاً ہے ہی، کیونکہ یہ علم الہی ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم ہے اور علم الہی ہے۔ آج اس کے مقابلے میں بہت سارے علم انسانی ہیں جس پر لوگ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، بہت سارے علوم ہیں لیکن وہ سارے انسانی ہیں۔ اللہ نے ہی توفیق دی تو یہ ہوا، لیکن انسانوں کی پیداوار ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی یہ علوم تھے، آپ کے زمانے میں بھی تھے، کہ یہ روم اور فارس کے علاقوں میں ابھی بھی جو یہ مصر میں جو پیرامڈ ہے، پیرامڈ گجراتی کی کتابوں میں اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کے اسباق پیرامڈ مصر کی وہ عمارتیں بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں، ہزاروں سال پرانی ہے، تقریباً 5-6 ہزار سال پرانی عمارت ہے، تو وہ اس زمانے میں بنی ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، ایسی بڑی بڑے چٹانوں کو کس طرح اوپر چڑھایا ہوگا، اور اس کے اندر کی جو فضا ہے ان پیرامڈ کے اندر، کہ اس میں چیزیں محفوظ رہتی ہیں، پرانی بادشاہوں کی بعض لاشیں وغیرہ پیٹیوں میں رکھی ہوئی اندر ہیں، تو وہ اندر کی جو فضا ہے اس فضا کے بارے میں آج تک تحقیق نہیں ہو پائی کہ کیا چیز ہے، لیکن اتنی پرانی چیز ہے۔ یہ زمانہ ترقی کا کہلاتا ہے، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لیس شعاؤں کے ذریعے سے جو چلنے والی چیزیں ہیں اس کی تحقیق وہاں سے ملی اور آگے پھر بڑھے۔ تو وہ اتنا علم تھا، علم انسانی، ایسا نہیں تھا لوگ جاہل تھے اس زمانے میں، لیکن جزیرے میں کچھ نہیں تھا، جزیرہ نما جو عرب ہیں اس میں کچھ نہیں تھا، نہ یہ تھا نہ وہ تھا، نہ دین تھا نہ دنیا تھی۔ باقی دنیا کے ممالک میں تو بہت کچھ تھا، بڑے بڑے حکیم اس زمانے کے اعتبار سے کہ ان کی حکمت نبض، ان کی نبازی بہت اعلیٰ معیار کی، لیکن یہ سب لوگ علم الہی سے خالی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیان کا جو زمانہ گزرا، فطرت کا زمانہ، اس میں آسمانی رہبری نہیں ہوئی۔ نبی کے جانے کے بعد کچھ سالوں تک وہ چلا، باقی پھر اس کے بعد من مانی جی چاہی کہ کفار مکہ زندگی گزار رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بیت اللہ کا ننگا طواف کر رہے اور کہہ رہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو یہ حال تھا ان کا۔ تو آپ علیہ السلام اس موقع پر یہ علم لائے تھے کہ ایک طرف یہ قیصر اور کسرا اور یہ دنیا بھر کی یہ ممالک اور یہ ساری طاقتیں ان کے مقابلے میں یہ لے کر آئے تھے، اور جس علم کے ذریعے سے ان کو اللہ نے ان تمام علوم والوں کے سامنے اور ان تمام ملک والوں کے سامنے، کہ بڑے بڑے یہ حکومتیں بھی ان کی بڑی تھی اس زمانے، جیسے بھی ہمارے زمانے میں کچھ حکومتیں ہیں جن کو ناز ہیں اپنی حکومت پر، اپنی سیاست پر، اپنے ہتھیاروں پر، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ دنیا بھر کو ڈرا رہے اس کے ذریعے سے، جس پر ان کو ناز ہے، ایسے اس زمانے میں بھی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت ایسا نہیں تھا،
کہ اس وقت بھی یہ سب کچھ تھا، اور ایسے ڈرانے والے، ایسے دنیا پر اپنا دبدبہ قائم کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے پاس اپنے زمانے میں سب کو نمٹ لینے کے ہتھیار تھے کہ ہم سب کو نمٹ لیں گے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ان ہتھیاروں کے ساتھ بھیجا اور نہ ان کے جیسی جو اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ بھیجا۔ آپ کو ٹیکنالوجی دے کر نہیں بھیجا، نہ اس زمانے کے ان ہتھیاروں کے ساتھ بھیجا، اور نہ ایسی بڑی حکومت کے ساتھ بھیجا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا کہ آپ بادشاہت کے ساتھ نبوت چاہ رہے ہیں یا پھر عام نبوت۔ تو کہنے میں تو ایسی حالت میں نبوت چاہتا ہوں کہ میں ایک معمولی انسان یعنی اللہ کا بندہ اور نبی ہوں۔ تو وہ نبوت آپ نے اختیار کی اور اس راستے سے علم الہی کو دنیا میں چلایا۔ علم الہی، کیونکہ یہ بذات خود اس میں حسن ہے، ہمارا جو دین ہے اور ہمارا جو علم ہے اس میں بذات خود حسن ہے۔ اس لیے دیکھو دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات، پروفیسر اور بڑے آفیسر اور دنیا کے بڑے بڑے شعبوں میں لگے ہوئے لوگ جب یہ اللہ کے راستے میں نکلے اور یہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن کے فضائل سنے تو بہت سارے نمونے ملیں گے جنہوں نے بڑی عمروں میں قرآن حفظ کیا۔ ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، روزانہ کی لاکھوں کی آمدنی والا آدمی، 500-600 آدمی ان کے پاس کام کرتے ہیں۔ ابھی ان کے 22 پارے ہو گئے، ابھی حفظ کر رہے ہیں، ان کی 59 سال کی عمر ہے، 59 سال کی عمر ہے۔ ان کے بیٹے 2 ڈاکٹر ہو گئے، دوسرے 1-2 پڑھ رہے ہیں، تو ان کو یہ افسوس ابھی ہو رہا ہے کہ میرے اولاد میں کوئی عالم نہیں ہے۔ ایک بیٹے کا ذہن بنا رہا ہے، انجینئر ہو گیا، اس کا ذہن بنا رہے کہ تو پڑھنے بیٹھ، کروڑوں کے مالک اور ابھی خود حفظ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں حسن ہے بذات خود، کہ دین میں بذات خود حسن ہے۔ جب بھی اس کو صحیح زاویے سے آدمی دیکھتا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے، اور جو بھی دیکھے گا اس کو، کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر وہ اپنی وہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ کہ بڑے بڑے لوگ اب بعض ایسے ہیں کہ جن کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ اتنا بڑا آدمی ہو دنیاوی اعتبار سے، کہ ان کی سادگی اور ان کی جفاکشی دیکھ کر کے وہ بستر لے کے گھوم رہے، زونوں کی جو جماعتیں چلیں تو اس میں بڑے بعض علاقوں کے بڑے بڑے لوگ، ہمارے ایک بہت بڑے بیپاری ہیں، وہ سن 82 میں چلے میں گئے تھے، اس کے بعد ابھی اس سال گئے تو آ کر کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ اصل تبلیغ ہے۔ حالانکہ چلے 22 کلومیٹر وہ لوگ ایک دن میں چلے تھے، ایک دن میں۔ اتنا بڑا آدمی ہے، اپنے آفس سے باہر نکلو تو سیدھا گاڑی میں بیٹھتا ہے، اور جن علاقوں میں چل رہا ہے وہ تو اس علاقے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا، دیہاتوں میں ان کا کاروبار اس قسم کا ہے اپنوں اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی، کہ سب ان کو جانتے ہیں اور یہ وہاں پیدل چل رہا ہے۔ وہ سب آ کر کہہ رہے سیٹ صاحب آپ ہماری گاڑی لیں، بولے بھائی ہم تو بھی پد یاترا میں نکلے ہوئے، کہ بذات خود اس میں حسن ہے، بذات خود اس میں حسن ہے۔ اس لیے جو بھی اس کو صحیح نظر سے دیکھتا ہے قبول کرتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے، اور جب نظریں بدل جاتی ہیں نظریں بدل جاتی ہیں تو پھر آدمی پر بوجھ بن جاتا ہے، یہ بوجھ بن جاتا ہے۔ بہت ساروں کو دیکھا کہ پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ امامت کر رہے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو وہ علم نہیں دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو 1500-2000 کی زندگی گزار دی، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھی ایسا کریں، تو اپنے بچے کو کالج میں پڑھا رہے ہیں، کہ نظر بدل دی انہوں نے دیکھنے کی، مقصود ان کے سامنے دنیا ہے کہ وہ نہیں پڑھا رہے ان کو۔ بہت سے ایسے ملیں گے اور صاف اس طرح کہہ رہے ہیں، صاف کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں کیا، اس میں لوگوں کی گالیاں کھانے کی، کتنوں کی سننے کی، ہم نے تو سہن کر لیا، ہمارے بچے نہیں کر سکتے، کہ نظر بدلی انہوں نے۔ تو یہ علم الہی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے زمانے کی جتنی باطل طاقتیں تھیں ان باطل طاقتوں کے مقابلے کے اللہ نے دے کر بھیجا تھا، اور قیامت تک کے آنے والے باطل کا توڑ اس میں ہے۔ قیامت تک جتنا بھی باطل آئے گا، جس قسم سے دجال تک کا باطل، کہ اس سے اوپر کا کوئی آئے گا نہیں، وہاں تک کا جو باطل ہے اس کا توڑ اسی میں ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ اسی علم الہی میں اس کا توڑ ہے کہ دجال تک کی جو طاقت آئے گی اس کا توڑ بھی اسی میں ہے۔ اس کا توڑ اس کے جیسی طاقت نہیں ہوگی کہ سب بے بس ہو جائیں گے، کہاں سے لائیں گے، کوئی مقابل اس کا ہوگا ہی نہیں کہیں بھی، زمین و آسمان کے درمیان میں اس کا کون مقابل ہوگا
کہ روایت میں آتا ہے کہ سب اس کے پاس ہوگا. اب کہاں جائیں گے؟ کہ اگر ہمیں سمجھے چلو یہ دنیاوی علوم کے راستے سے اور دنیا میں بننے والی نئی ٹیکنالوجی کے راستے سے اور مال اور اسباب کے راستے سے ہم مقابلہ کریں گے اپنے باطل کا، تو کہاں تک ہوگا؟ اگر کر بھی لیا کہ ان کا مقابلہ تو یقین کے سوا کچھ نہیں، اللہ کی ذات پر یقین کے سوا کوئی مقابلہ نہیں اس کا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن سے سکھایا. مکہ کے باطل کا مقابلہ انہوں نے یقین سے کیا، اپنے صحابہ کو یقین سے. صبر کرو، اللہ مدد کرے گا. مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہارے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور ان کا مقابلہ یقین سے کرو کہ اللہ کی ذات پر یقین یہی توڑ ہے اس کا. حضرت بلال کو اتنا مارا پیٹا جا رہا، کہہ رہے کہ احد احد، کہہ رہے تم ایمان دین چھوڑ دو یا پھر اسی حالت میں مر جاؤ. بولے ٹھیک مر جاؤں گا، باقی دین نہیں چھوڑوں. کہ اپنے باطل کا مقابلہ انہوں نے یقین سے کیا، اللہ کی ذات پر یقین. اور جب اللہ نے اجازت بھی دی ان کو مقابلے کی تو ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بھی ان کے جیسی تیاری کرو. ان کو ایسا نہیں کہ تم بھی ان کے، بلکہ کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تم جو تمہارے پاس جو ہے اس کی کر لو، ان کے جیسی نہیں. جو ان کو اجازت بھی دی اور کہا کہ اب تم آؤ ہمارے حکم سے کہ تم ان پر حجت تام کر چکے ہیں، دعوت دے چکے ہیں ان کو تم، اور ان سے تم جزیے کا مطالبہ کر چکے ہیں، تو اب آؤ تو کیا کرو گے؟ تو ان کے جیسی تیاری نہیں کہی کہ بدر میں وہ 1000 تو تم 1000 لاؤ، ایسا نہیں کہا. اور ان کے پاس یہ ہتھیار ہے تم یہ لاؤ، نہیں کہ تم تو تمہارے پاس جو ہے وہ لے کے آ جاؤ. اگر 3 ڈھالے ہیں تو 3 لے کر آ جاؤ، اور 300 آدمی ہے تو 300 لے کے آ جاؤ، کہ تمہارے پاس جو وہ لے کے آ جاؤ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کہ نہیں. اور بنیادیں ہماری یہ نہیں ہے کبھی بھی، پہلے ہی دن سے بنیادیں ہماری یہ نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ اس راستے سے نہیں ہوگا. اللہ نے قیامت تک آنے والے باطل کا توڑ وہ اسی علم الہی میں دیا ہے. یہ علم الہی اس کا توڑ ہے، جس قسم سے بھی آئے گا. اور آج تک جن قسموں سے آیا ہمارے بزرگوں نے اسی علم کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیا ہے، چاہے وہ حکومت کے راستے سے آئے، سیاست کے راستے سے آئے، یا بے حیائی کے راستے سے آئے، اور دنیاوی فنون اور علوم اور ہنروں کے راستے سے آئے. جب بھی وہ جن راستوں سے بھی آئے ایک ہی راہ ہم کو تو دی، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ راہ تھی. تو بڑی بڑی طاقت ہے اور ایسی زبردست علم رکھنے والے لوگ اس زمانے میں کہ یہ جو پیرامڈ ہے اس کی تحقیق آج تک نہیں کر پائے کہ اس میں کیا ہے، اتنے ترقی کے زمانے میں. لیکن ان کے مقابلے میں اللہ نے ان کو دیا وہ علم الہی دیا. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ اس علم پر یقین کرتے ہوئے جب دنیا کے ان ملکوں میں گئے تو دنیا کے ہنر والے علم والوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، سب نے گھٹنے ٹیک دیے. اس لیے کہ ان کے دلوں میں ذرہ برابر ان کا تاثر نہیں تھا کہ یہ فلاں صاحب ہے اور یہ فلاں صاحب. ہاں صاحب اپنی جگہ پر ہے، وہ اللہ کا ایک بندہ ہے. اگر ان کی ڈگری اور ان کی کرسی کی وجہ سے ہم کو دین میں جتنا ان کا احترام کا کہاں ہے وہ کر لیں گے، باقی ان سے متاثر ایک علم الہی والا آدمی کسی اور فن والے سے متاثر نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے وہ اپنے کرتب دکھاوے. کہ آسمانی علم جس کے پاس ہے وہ سب سے بھاری علم ہے جو باقی رہنے والا ہے ہمیشہ. یہ تو آج کچھ ہے کل کچھ ہو جائے گا، آج کچھ کل کچھ ہو جائے گا، بدل جائے گا یہ تو. اور یہ علم ہمیشہ باقی رہے گا، اس کے زیر و زبر میں فرق نہیں ہوگا، جیسا ہے ویسا باقی رہے گا، کہ اس میں ذرا برابر فرق نہیں ہوگا. اور یہ علم جو ہے وہ یقینی علم ہے، علم الہی وہ یقینی ہے. اور یہ جتنے فنون ہیں وہ سارے کے سارے ظنی ہیں، سب ظنی ہیں. کوئی آدمی قرآن کی ایک آیت بھی یقین کے ساتھ پڑھ کے اگر دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، یہ ایک آیت اس کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی زندگی پر محنت کر کے کوئی فن حاصل کر کے مر گیا تو کہ اس کی کامیابی ناکامی موقوف ہے کہ ظنی ہے. بلکہ دنیا کی بھی آج دیکھیں، دنیا میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بیکار ہیں، ہزاروں کی تعداد. وہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی بڑے ادارے کی طرف سے کوئی عرضیہ باہر آ دیا،
ریلوے سے اور حکومت کے بعد تو 2 لاکھ عرضیاں ہیں، 3 لاکھ لینے ہیں 25 آدمی، 3 لاکھ عرضیاں آ رہی ہیں. تو نہ دنیا میں اس کا نفع یقینی ہے نہ آخرت کا یقینی. یہ سارے فنون ہیں. یہ تو ایک مزدور جیسے مزدوری کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایسے ایک آدمی کوئی نوکری سروس کر کے زندگی گزار رہا ہے. مل تو رہا ہے اس کے بھی اپنی مقدر کا، اس کو بھی کہ بہت سارے ان پڑھ جو ایک لکھنا پڑھنا کچھ نہیں جانتے، وہ بہت سارے ایسے دنیا میں ملیں گے جو ان پڑھے لکھوں سے زیادہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں. ان کے وہاں بہت سارے پڑھے لکھے کام کرتے ہیں. میں نے جو بھی کہا نا وہ حاجی صاحب جو 22 پارے جن کے ہوئے، وہ عام اتنا زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں، لیکن بہت سارے ایجوکیٹڈ ان کے یہاں کام کر رہے ہیں. کہ یہ اللہ کا نظام ہے. باقی یہ ہے کہ دنیا میں آنے والے جتنا بھی باطل ہے، اس باطل کا توڑ یہ علم الہی میں. دجال تک کا جو باطل ہے آخری ختم انتہا ہو گئی، اسی میں اس کا توڑ ہے. اور وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ کرے کہ اس کی قدر نصیب ہو جائے کہ بہت بڑی چیز، کہ اس پر یقین مل جائے. صحابہ نے اتنا زیادہ نہیں پڑھا تھا کہ ایک صاحب کسی سے 20 روایتیں، کسی سے 10 روایتیں، کسی سے 100، کسی سے 200، کسی سے 500، 900. اور ماشاءاللہ ہم میں تو اکثر جو فارغ ہو رہے ہیں وہ پوری صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس تھا وہ پورے یقین کے ساتھ. ان کو یہی تھا کہ جو کچھ ہے ہمارا یہی سرمایہ ہے، ہمارا یہی سرمایہ ہے. جیسے کسی کے پاس 1 تولہ سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہے تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ اتنی قیمت کا ہے کہ 25,000 کا ہے، اس کو سمجھتا ہے. اور کسی کے پاس 10 تولہ ہے تو بھی سمجھتا ہے کہ اتنے روپے کا ہے، کہ اس کے 2.5 لاکھ روپے بنیں گے. تو ایسے یہ ایک مسئلہ بھی اگر ہے، دین کی ایک بات ہمارے پاس ہے تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ یہ پورے زمانے پر بھاری ہے. یہ چیز کہ علم الہی ہے کہ پورے زمانے پر بھاری ہے کہ دنیا کے سارے ہنر والے، فنون والے اور سارے علوم والے ایک طرف ہو جائے، ایک آیت والا ایک طرف، تو اس کا وزن بڑھ جائے گا. کہ جہاں پورے زمین اور آسمان کی قیمت اس کے مقابلے میں نہیں، تو یہ تو اس کے اجزاء ہیں. پوری زمین و آسمان کی قیمت اس کے مقابلے میں نہیں، تو یہ تو اس زمین و آسمان کے درمیان کی چیزوں کے کوئی جز ہیں. اس کی کیا قیمت ہو سکتی کہ سب پہ حیثیت ہے. لیکن یہ تو مزین کر کے دکھایا جا رہا ہے، زین للناس، کہ اس کو مزین کیا. اور اللہ کہہ رہے ہیں، آج کل کی بات نہیں، پہلے دن سے یہی کہ اس کو مزین کیا گیا ہے، ان مختلف چیزوں کو مختلف انداز میں دکھایا جا رہا ہے. تو نادان لوگ تو اس کو للچائی نظروں سے دیکھیں گے، جن کے پاس علم الہی نہیں ہے وہ تو اس کو للچائی نظروں سے دیکھے تھے. جیسے وہ قارون کی قوم، جب قارون کو انہوں نے دیکھا نکلتا ہوا اپنے زیب و زینت کے ساتھ، تو انہوں نے للچائی نظروں سے دیکھا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے. اس وقت کے جو ایمان والے تھے، علم والے، انہوں نے کیا کہا ان کو؟ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا، کہ اس پر للچائی نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج ان کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہوگا. اس کو کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے. نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں یہاں پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ جل جلالہ فرما رہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا من زہرۃ الحیاۃ الدنیا، کہ آپ اس کے اوپر نظر التفات بھی نہ کیجیے، کہ یہ نظر اٹھانے کی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس بڑی چیز ہے اس کے مقابلے. تو پھر جب وہ قارون کا برا حال ہوا تو کہنے لگے بہت اچھا ہوا کہ اللہ نے ہم کو نہیں دیا تھا، بہت اچھا ہوا کہ وہ ان کو سنبھالا مل گیا. اس کے انجام کو اللہ نے ان کے سامنے دکھایا تو ان کو سنبھالا مل گیا. اور وہ کہنے لگے کہ نہیں، بہت اچھا ہوا کہ اللہ کا فضل ہمارے ساتھ رہا. تو یہ جو کچھ ہے وہ تو مزین کیا گیا، اور قیامت تک اس میں اور اضافہ ہوگا. جتنی بھی لائنیں ہیں اس کی اور جتنے بھی یہ شعبے ہیں، ان شعبوں میں اور اضافہ ہوتا رہے گا، قیامت تک چلے گا، اور اس میں اور اضافہ ہوتا رہے گا. یہ خبر ہے ہمارے نبی
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس میں اور اضافہ ہوگا، زمین اپنے خزانے نکالے گی، تو اور اضافہ ہوگا اس، اور یہ چیزیں للچائے گی سب کو، اور مزین ہوگی دنیا. جیسے آج ہو رہا ہے نا، جس کو نیا نام دے رہے بھائی، ڈیولپ ہو رہی ہے دنیا، ڈیولپ ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے دیہات ڈیولپ ہو رہے ہیں. جن کا نہیں ہوا وہ بیچارے رال ٹپکا رہے ہیں کہ کاش کہ ہمارا دیہات بھی ایسا ڈیولپ ہو جائے جیسا فلانا ہو. کہ آبادی نہیں ہے، بربادی ہے. کہ اگر یہ ہمیں اپنے دین سے غافل کر دیتا ہے، یہ ہمارے لیے بربادی ہے، یہ ہماری اولادوں کی بربادی ہے. اس میں کہ ہم انجام دیکھ رہے ہیں جو ڈیولپ ہو گئے ان کے، کہ ان کے اولادوں کے کیا انجام ہوئے، کہ ان کے اولادوں کا کیا انجام ہوا، کہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کو. تو ہم کبھی اس کی طرف للچائی نظر سے نہیں دیکھیں. جیسے صحابہ اس کی حقیقت سے واقف تھے، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کے دروازے کھلے تو بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ روتے تھے کہ ہماری ترقی کیا نام. حضرت عمر رو رہا ہے، شاید عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین، آپ کے ہاتھوں اللہ نے اسلام کو عزت دی، بڑے بڑے ملک فتح ہو رہے ہیں اور اتنا سارا مال مدینے میں، آپ رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عبد الرحمن میں تو تم کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا. آپ بھی ایسا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عقل مندی، یہ اگر سعادت مندی اور عزت کی چیز ہوتی تو مجھ سے پہلے دو چلے گئے. ان کے ہاتھوں ایسا ہو جاتا کہ میں تو ڈر رہا ہوں اس کی آمد پر، کہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس پر، تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ چیزیں ہمیں اللہ سے غافل نہ کر دیں. کہ تو اس میں اور اضافہ ہوتا رہے گا، اور یہ اپنی زیب و زینت کے ساتھ اور پیش ہوگی لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو للچانے کے لیے اور پیش ہوتی رہے گی. اور یہاں تک معاملہ پہنچے گا کہ یہ سارے خزانے اس کے اور ساری ملکیت ایک آدمی کے حصے میں ہوگی. اور پھر وہ کہے گا کہ باؤ ہمارے سامنے کون ہم کو خدا کہتا ہے. کیا کریں گے اس کو؟ ابھی تھوڑی دنیا ہم کو غافل کر دیتی ہیں اللہ کے اوامر کو پورا کرنے سے، تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو ہزاروں کے قبضے میں ہے، یہ نہیں دے گا تو وہاں جائے گا، یہاں نہیں تو یہاں جائیں گے، یہاں نہیں تو یہاں جائیں گے، کسی کی بھی نوکری کر لیں گے. اس وقت کیا ہوگا ہمارا؟ کہ جس وقت یہ ایک اکیلے کے پاس ہوگی اور وہ کہے گا اب جو مجھے خدا کہے گا اسے روٹی ملے گی، کہ روٹی بوٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. ابھی تو خواہشات کا مسئلہ ہے، کہ ابھی تو خواہشات پورا کرنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، کہ ہم کیوں خوشامد کر رہے ہیں اوروں کہ ہماری جی چاہی زندگی ہمیں میسر ہو جائے، جیسے دنیا جی رہی ہے ایسا جینا ہم کو مل جائے، کہ جیسے اوروں کے گھر بن رہے ایسا میرا بن جائے، جیسے اوروں کی اولاد کے ان کے جسم پر کپڑے ہیں ایسے کپڑے میری اولاد کے جسم پر آ جائے. اوروں کی بیٹیاں جیسے رخصت ہو رہی ہیں میری بیٹی ایسے رخصت ہو. ابھی تو اس پر خوشامد ہو رہی ہے، لیکن جب وہ زمانہ ہوگا کہ جب روٹی بوٹی کا مسئلہ ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس فتنے سے، کہ جہاں روٹی بوٹی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ وہاں ٹکنا مشکل ہوگا. کہ اس کے لیے اللہ نے ہمیں پہلے دن سے علاج بتلایا ہے کہ اس کا علاج یہ علم الہی ہے. کہ جتنے فتنے آج تک دنیا میں آئے ہیں، قیامت تک جتنے آنے والے ہیں، ان تمام فتنوں کا علاج یہ علم الہی ہے. اگر اس کے ساتھ، اس کو حقیقت کے ساتھ لے کر جو لوگ دنیا میں ہوں گے وہ اس دن بھی متاثر نہیں ہوں گے. وہ اپنے اللہ کی طاقت کے بل بوتے پر اس دن بھی کہیں گے کہ نہیں اللہ تو ایک ہے. اور اس وقت روایت میں آتا ہے کہ ایمان والوں کا پیٹ اللہ تعالیٰ ذکر کے ذریعے سے بھر دے گا، کہ وہ ذکر کریں گے ان کا پیٹ بھر جائے. نہ گیہوں چاہیے، نہ چاول چاہیے، نہ روٹی چاہیے، نہ سالن چاہیے، اللہ کے ذکر سے اللہ پیٹ بھر دے گا. کہ وہ اسی میں ہے، کہ وہ موجود ہے. آج بھی اس علم میں یہ طاقت ہے. جتنے اللہ والے بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، کہ وہ سہارنپوری کا واقعہ فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ رمضان میں 2 فنجان صرف وہ چائے کے پی رہے ہیں اور زندگی گزر رہی ہے پورا رمضان. کیا وہ کوئی جین بھوت تھے کیا؟ کہ وہ ذکر کی طاقت تھی. جتنے بزرگوں کے اس طرح کے واقعات ہیں، 10 دن تک، 15 دن تک، اور اتنے مہینے گزر گئے کہ 2 چائے کی پیالیوں کے علاوہ کچھ نہیں پیا اور 1-2 چپاتی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا. تو وہ کیا کوئی دوسری طرح نہیں، وہ ذکر کی طاقت تھی. کہ ذکر کے ذریعے سے وہ غذا حاصل ہوتی ہے اللہ کی یاد سے، کہ اس میں وہ طاقت ہے ابھی بھی. اور وہ لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں، اس طاقت کو محسوس کرتے ہیں. جو لوگ اس میں مشق کر لیتے ہیں ان کو یہ طاقت محسوس ہوتی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی اپنے ایمان والے بندوں کا پیٹ بھر دیں گے اللہ کے ذکر سے، کہ اس میں وہ غذا مل جائے گی ان کو.
کہ جو اللہ روٹی اور چاول سے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دے دیتا ہے، کانوں میں سننے کی دے دیتا ہے، دماغ میں سوچنے کی دے دیتا ہے، پیروں میں چلنے، کیا اس کے بغیر نہیں دے سکتا؟ اگر ہوتا ایسا کہ چلو نا اپنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کا نظام اپنوں کو سپورٹ کرتا ہے، بھائی تم چلاؤ جا، محنت کر کے چلائیو، تو آنکھوں کا الگ کھاؤ اور کانوں کا الگ کھاؤ، دماغ کا الگ کھاؤ اور پیروں کا الگ، ہاتھوں کا الگ، کڈنی کا الگ، پھیپھڑوں کا الگ اور اس کا الگ، تو کہاں جاتے ہوں؟ پورے 24 گھنٹے اسی میں الگ الگ کرنے میں 24 گھنٹے لگ جاتے، اس کا الگ الگ کماتے، پھر الگ الگ کرتے، پھر الگ الگ کھاتے، 24 گھنٹے اس کے چلتے۔ تو یہ اللہ نے آسانیاں کی، یہی علم الہی ہے جس پر زندگیاں بنی۔ اس کے لیے ابھی انشاءاللہ سننا بھی ہے، پھر اس کے بعد اس علم الہی کے لیے جو تقاضے آئیں گے اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔